السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے عمل کچھ نہیں کے اوپر۔ ہم سب بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم آگے جائیں، ترقی کریں، پیسہ کمائیں، نام ہو، شہرت ہو، دنیا گھومیں، فری لانسنگ کریں اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے دو ریزنز ہوتے ہیں کہ ہم سے عمل نہیں ہو پاتا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم پروکاسٹینیٹ کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں ہم سب کچھ پہلے دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد سوچیں گے، کچھ کریں گے، اور پھر یہ سوچتے سوچتے ہوئے 5 سال گزر جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے پلانز بناتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے۔ آپ جب کسی پہاڑ کو چڑھنا شروع کرتے ہیں نا، آپ کسی کلائمبر سے پوچھیے گا، وہ ایک دفعہ بس چوٹی دیکھ لیتا ہے کہ مجھے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنی ہے، K2 پہ جانا ہے، فلاں پہاڑ کے اوپر جانا ہے۔ اب وہ چوٹی کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اگر آپ مسلسل چوٹی کو دیکھتے رہیں گے تو گردن میں بل بھی آ جائے گا اور بہت جلد عنقریب آپ کسی کھائی میں گر کے مر جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے پہلے اسٹیپ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بڑے ویژن میں اسی طرح ہوتا ہے، ایک دفعہ نیت کر لیں، سوچ لیں کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، اب اس چیز کو بالکل بھول جائیے، اور روز اس کو ریپیٹ کر کے اس کا مانترا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام کریں۔ دنیا میں 2 طرح کے کام ہوتے ہیں، پرفیکٹ اور ڈن۔ پرفیکٹ کے چکر میں رہیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیے ہمیں گفتگو کی اپلیکیشن ریلیز کرنی تھی، ڈیولپر صاحب کو بنانے کے لیے دی، وہ 6 مہینے تک لگا رہا، یہ فیچر آئے گا، یہ فیچر آئے گا، اور نکل کے ہی نہیں دی۔ اس کو میں نے فارغ کیا، میں کہا یار جو بنا کے ریلیز کر دیتے ہیں۔ وہ ریلیز ہو گئی، اب ورژن 2 آئے گا، 3 آئے گا، 4 آئے گا، چلتا رہے گا۔ جو بھی آئی فون آپ کے پاس ہے 13، 14 جو بھی ہے، آئی فون 1 ایسا نہیں تھا نا، وہ ہلکے ہلکے امپروو کر گیا، ایوالو ہو گیا۔ جو ونڈوز آپ یوز کر رہے ہیں وہ تو 3.1 سے شروع ہوئی تھی، اس کے اندر آج کی ونڈوز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہلکی ہلکی چیزیں ایوالو کرتی رہتی ہیں۔ جس شخص کو آپ سن رہے ہیں میں ایسا نہیں تھا، مجھے 10 سال پہلے آپ دیکھتے تو مجھ سے ملنا اور شاید بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہلکے ہلکے سیکھتے چلے گئے، جیسے آپ ہیں 10 سال 20 سال پہلے آپ ایسے نہیں تھے۔ 10 سال بعد کی جو آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی آج کی ویڈیو دیکھیں آپ بھی میرے پہ ہنس رہے ہوں گے، میں اپنے آپ پہ خود بھی ہنس رہا ہوں گا۔ ہم سب ایوالو کرتے ہیں، سب آگے چلتے ہیں، سب تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا۔ جو پرفیکشن کے چکر میں لگ گئے نا ہم، عمل کے چکر میں کہ ہم عمل جب ہی کریں گے جب کوئی بندہ پرفیکٹ ملے، کوئی پرفیکٹ مینٹر مل جائے، کوئی شخص ہاتھ پکڑ لے، ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ ایک ہاتھ واحد جو آپ کا ہاتھ پکڑے گا وہ آپ کا اپنا ہاتھ ہے، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت کا ہاتھ ہے اور کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا آج کل کے دور کے اندر۔ آپ کو اپنا کام خود کرنا ہے، خود ہی آگے چلنا ہے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بس خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام چھو منتر میں ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت ہو جائے کہ سارے کام اپنے آپ آ جائیں۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا، بہت ہلکا پروسیس ہے، تھوڑا 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 کر کے آپ سیکھتے ہیں اور پھر آگے آگے آپ بڑے ہوتے ہیں۔ بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ بڑوں کے جوتوں میں پاؤں ڈال کے بولتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا، میں آفس جا رہا ہوں، ہلکے ہلکے بڑا ہوتا ہے۔ وہ روز اگر آپ چیک کرتا رہے کہ جی میں آج بڑا ہوا ہے نہیں ہوا، میرا وزن بڑا نہیں بڑا، تو یقین کریں 1-2 سال کے اندر ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا۔ وہ ہلکے ہلکے بڑا ہوتا ہے، جس دن وہ جوان ہوتا ہے پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ جوان ہو گیا ہے۔ تو کوشش کریں عمل کے اوپر کام کریں۔ ہم لوگ عمل نہیں کرتے اور اس پرفیکشن کی تلاش کو بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی فری لانسنگ کرنی ہے، ڈیٹا سائنس سیکھنی ہے، AI بلاک چین سیکھنی ہے۔ جب کورس ریلیز کرتے ہیں تو وہ 3.5 لاکھ میں سے 300 لوگ بھی اس کو ویڈیوز کو نہیں دیکھتے۔ بک لکھی جائے، اس بک کو پورے پاکستان میں 200 لوگ بھی نہیں خریدتے۔ تو میں کس طرح یہ بات مان لوں کہ آپ پڑھائی کے اندر سنجیدہ ہیں؟ آپ پڑھائی کے اندر سنجیدہ نہیں ہیں، آپ آگے بڑھنے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ آپ سنجیدہ صرف اس بارے کے بات میں ہیں کہ لوگوں کی سمپیتھیز دے سکیں، کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، فلاں نے ساتھ نہیں دیا، فلاں نے پیسے نہیں دیے، فلاں ریسورسز نہیں تھی، ملک میں لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، سب بکواس میں ہی رہ جائے گی۔ آگے بڑھنے والے آگے بڑھ جائیں گے، آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس پرفیکشن کی تلاش کو چھوڑ دیجئے۔ جس چھنی سے ہم لوگ پاکستان میں لوگوں کو چھان رہے ہیں اس سے صرف نبوت باہر آ سکتی ہے۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، آخری نبی الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس چھلنی سے لوگوں کو چھاننا چھوڑ دیجئے۔ کس شخص کو کہاں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی مزاحیہ سی بات سناتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ جو آپ کو جس شخص سے چیز سیکھنی ہے خالی وہ سیکھ لیجئے، باقی چیزوں کی پرواہ نہ کریں۔ میں کچھ سال پہلے ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ کانفرنس میں گیا آسٹن ٹیکساس کے اندر، تو پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا طائفہ، تو US ایمبیسی والوں نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پر ہیں، پاکستان سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ وہ پتہ نہیں ریلوڈ کے نام سے وہ ڈھول بجانے والے تھے، وہ ڈھول بجانے کے لیے آئے تھے، کچھ گائک آئے تھے، کچھ لوگ باقی لوگ آئے تھے۔ یہ عزیز میاں قبال کے بیٹے آئے تھے، عمران عزیز میرے خیال سے ان کا نام ہے، پھر وہ مائی مناڑی آئی تھیں وہاں سے سندھ سے۔ تو خیر وہ سب وہاں پر آئے تو میں بھی چلا گیا وہاں پر، مجھے ویسی کانفرنس میں جانا تھا، وہاں اوباما کی اسپیچ تھی، مجھے وہ لینی تھی، باقی 2-4 لوگوں سے ملنا تھا، کچھ میرے فیوریٹ آتھرز آ رہے تھے اس سے ملنا تھا۔
آخر میں وہاں پر گیا, مائی نماڑی نام تھا ان کا. تو مائی نماڑی کے پاس جب میں گیا تو انہوں نے وہ ہو جمالو گانا شروع کر دیا. اب جو بھی لوگ سکھر سے ہیں تو ہو جمالو تو ہمارے ڈی این اے میں ہوتا ہے نا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہو جمالو گانا بج رہا ہو اور آپ کی جسم میں تھرک نہیں آئے. تو وہ خیر انہوں نے ہو جمالو کیا. اب ڈانس تو مجھے آتا ہی نہیں, ڈانس مجھے کیا کرنا تھا. انہوں نے ایسا سما باندھا تو بس ہم یوں کر کے ڈانس کرتے ہیں, تو میں نے ہلکے سے وہ ڈانس کرنا شروع کر دیا. ایک ساتھ اور تھے میرے ساتھ, وہ بھی ڈانس کرنے لگ گئے. اچھا جب وہ ایونٹ ختم ہو گیا تو ہم ہنس رہے تھے ہزار باتیں, باقی لوگ بھی ہمیں دیکھ کے ہنسی رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا وہ صاحب بھی سکھر کے ہی نکلے, تو ہماری ہنسی دوبارہ ہو گئی. خیر تو جب میں باہر نکلا تو میرے موبائل کے اوپر کوئی 7-8 مس کال ہے. تو میں نے وہ کال دیکھی تو پتا چلا ایک دوست تھے, وہ مفتی سعید صاحب کے وہاں پہ رہتے تھے, انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو بھیجا تھا مجھ سے ملنے کے لیے. تو اب بیٹا وہ ملنے کے لیے آیا مجھ سے, انہوں نے پتہ نہیں کیا تعریفیں کی تھیں کہ جی آپ ذیشان صاحب کے پاس جائیں اور بڑے کوئی نیک بندے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چلو ٹوپی کرائی تھی. تو وہ انہوں نے فون کیا, کہنے بھائی جس سے آپ نے ملنے کے لیے بھیجا تھا وہ صاحب تو یہاں ٹھمکے لگا رہے ہیں. خیر میں نے اس بچے کو واپس کال کیا, اس کو واپس بلایا. میں کہا یار بڑے غلط وقت پر آ گئے تھے, مائی نیمانی نے وہ جمالوں کا سما باندھ دیا, میری خود بھی کوئی کنٹرول تھا نہیں اپنے اوپر. خیر ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ ڈیٹا سائنس میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں اور ڈیٹا سائنس کی معلومات چاہیے تھیں. ساری بات چیت کرنے کے بعد میں نے ان کو پوچھا کہ جو کچھ بھی میں کر رہا تھا, ٹھمکے لگا رہا تھا, جو کچھ بھی آپ سمجھے, اس کا ڈیٹا سائنس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. آپ مجھ سے بیعت کرنے نہیں آئے تھے, میں آپ کا شیخ نہیں ہوں, آپ مجھ سے دینی معلومات لینے کے لیے نہیں آئے تھے, تو واپس کیوں جا رہے تھے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک ذات کا بت بنایا جاتا ہے, اس میں تھوڑی سی بھی چیز آتی ہے نا, ہم اس بندے سے بدظن ہو کے دور نکل جاتے ہیں. آخر دنیا میں پرفیکٹ کوئی نہیں ہے, ہر بندہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. ہم گناہوں کے پتلے ہیں, ہم میں سے کوئی شخص نہیں بول سکتا کہ ہم گناہوں سے عاری ہو گئے اور گناہوں کا خیال نہیں آتا. ایکچولی گناہوں کا خیال آنا تو اچھی بات ہے, نفس تکڑا ہے آپ کا, جتنی محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا نا, تو خیال تو آنا ہی چاہیے. اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے, اسی کے اوپر تو سزا و جزا ہے, اسی کے اوپر تو ثواب ملنا ہے. کسی آپ کو حس ہی نہیں ہے گناہ کی, آپ کو خیال ہی نہیں آتا, تو پھر تو فرشتے ہو گئے نا, پھر سزا و جزا کس بات کی, جنت و جہنم کس بات کی. بہرحال آپ نے جو کمنٹ کرنے میرے پہ کر دیجئے, میرے ٹھمکوں کے اوپر, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. بات چھوٹی سی اتنی کر رہا ہوں, عمل کریں, ان باتوں کو چھوڑ دیجئے, آگے بڑھیں, تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں, کسی نہ کسی طریقے سے آئیے مل کے ساتھ چلتے ہیں. میں آپ کے واسطے دعا کروں گا, آپ میرے لیے دعا کریں, سب مل کے آگے چلتے ہیں اور پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.